دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، سبحان اللہ، افریقہ کے جنگلوں میں جس نے آبادی کی وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، ارے دریا کو خط لکھ دے تو لہروں کا مزاج بدل جائے وہ صحابہ۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے پہلو میں آرام کریں وہ صحابہ، دین پر قربان ہو جائیں وہ صحابہ، بدر احد خیبر و خندق میں اعلاء کلمت الحق کریں وہ صحابہ، جنہوں نے ریگستانوں میں اسلام کی آواز بلند کی وہ صحابہ، گرجا گھروں میں توحید کا رنگ ڈال دیا وہ صحابہ، جنہوں نے 360 بتوں کو مکے سے باہر کروا دیا وہ صحابہ، ایسی عظیم الشان بے مثال جماعت کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ ارے اس میں میرے نبی کا علم غیب ہے، واہ، میرے نبی کا علم غیب ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ ابے صحابی پہلے سمجھو، ہوئی صحابی، واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی کی پوری بھوشا کیا ہے؟ ہمارے حاجی صاحب صوفی صاحب ہیں جی کی پوری بھوش صحابی کی بھاشا کیا ہے؟ یہ بنگلہ بھاشا بولتے ہیں، بنگلہ بھاشا مشٹی بھاشا ہے۔ ہو از دا صحابی؟ صحابی کی ڈیفینیشن میں بتاؤں، جس آدمی میں دو صفت ہو وہ صحابی ہے۔ ٹو کوالٹی ان اینی پرسن، دیٹ از صحابی۔ ایک تو اس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہو، He looked the holy prophet by his own eyes۔ اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جب اس کی موت ہو تو اسلام پر ہو۔ دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ دو بات جس میں وہ صحابی، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، وہی ہے صحابی۔ ابو جہل نے رسول کو دیکھا، اسلام پہ مرا نہیں، صحابی نہیں۔ وہ ویسے کرنی ایمان کے ساتھ گئے، دیکھا نہیں، صحابی نہیں۔ تو صحابی بننے کے لیے رسول کی موجودگی ضروری، جب تک رسول رہیں گے صحابی بنیں گے۔ اور رسول جانتے ہیں کہ ایک دن مجھے پردہ کرنا ہے، اور جب میں پردہ کروں گا تو صحابی بننا بند ہو جائیں گے، جتنے بن گئے وہی رہیں گے، نئے بننا بند ہو جائیں گے۔ اور ایک بات کان کھول کے سنیے، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، بہت ہوش میں بول رہا ہوں مفتی صاحب، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے، وہ تابعی بنے گا، وہ تابعی بنے گا۔ صحابی بنانا نبی کا کام ہے۔ جب دنیا میں نبی نہیں رہیں گے، ظاہری طور پر آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے، تو صحابی بننا بند ہو جائے گا۔ تو صحابی بننا جب بند ہو جائے گا تو صحابی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 50 سال میں کچھ کا انتقال ہوگا، 100 سال میں آدھوں کا انتقال ہوگا، 200 سال میں سب ختم ہو جائے گا۔ تو 200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں رہیں گے، اور جب 200 سال کے بعد کوئی صحابی نہیں رہیں گے اور قرآن کا اکیلا ساتھی میں صحابہ کو بناؤں، تو پھر قرآن 200 سال کے بعد اکیلا ہو جائے گا، اور ساتھی اسے نہیں کہتے جو اکیلا چھوڑ دے۔ اس لیے میرے نبی کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت صحابہ مقدس ترین جماعت تو ہے، مگر قرآن کا ساتھی کیسے بنایا جائے؟ 100-200 سال کے بعد جب دنیا میں کوئی صحابی نہیں رہے گا تو پھر قرآن کا ساتھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم نے کہا میں ساتھی بناتا ہوں قرآن کا اہل بیت کو، اہل بیت کو۔ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ قیامت تک اہل بیت کو ختم کر پائے گا۔ اور قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے گا، قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے گا۔ جب قرآن سمجھنا تھا تو کوفہ میں مولا علی نے سمجھایا، جب عراق کو سمجھنا تھا تو غوث اعظم نے سمجھایا، جب ہندوستان کو سمجھنا تھا تو غریب نواز نے سمجھایا، جب شمالی ہند کو سمجھنا تھا تو مخدوم سمنانی نے سمجھایا، اور آج کے دور کو سمجھنا ہے تو شیخ اعظم سمجھا رہے ہیں، جامع اشرف سمجھا رہا ہے، شیخ المشائخ سمجھا رہے ہیں، علماء سادات کی چھوچا سمجھا رہے ہیں، شیخ الاسلام سمجھا رہے ہیں۔
کل بھی سمجھا رہے تھے، آج بھی سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف عقیدہ نہ بناؤ. کل بھی سمجھایا جا رہا تھا، آج بھی سمجھایا جا رہا ہے. قرآن نے جو دین دیا ہے اس دین کے علاوہ کسی دین کا احترام نہ کرو. کل بھی سمجھایا گیا تھا، آج بھی سمجھایا جا رہا ہے. قرآن نے جو دین اسلام تمہیں دیا ہے اس اسلام کے علاوہ کسی دین کو ایکسپٹ نہ کرو. کل بھی سمجھایا جا رہا تھا، آج بھی سمجھایا جا رہا ہے. اسلام ایسا دین ہے جو ناسخ ادیان ہے، وحدت ادیان کفر ہے. کل بھی سمجھایا جا رہا تھا، آج بھی سمجھایا جا رہا ہے. قرآن کو سمجھانا اہل بیت کی ذمہ داری ہے، کیا بات ہے. اور اس ذمہ داری کو نبھانا اشرف کا فیضان ہے. اور اس اشرف کا فیضان اپنے اندر جمع کر کے جامع اشرف ہے. یہ جامع اشرف میں جس نے اشرف کے مشن کو جمع کر کے خود جامع ہے. واہ 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 واہ. کل بھی یہی کیا جا رہا تھا، آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. کل بھی حرام سے روکا گیا تھا، آج بھی حرام سے روکا جا رہا ہے. واہ. کل بھی ہم شانتی کی بات کرتے تھے، آج بھی ہم شانتی کی بات کرتے ہیں. کل ہم اپنا رنگ غیروں میں دے رہے تھے، غیروں سے لے نہیں رہے تھے. کل بھی سمجھا رہے تھے، آج بھی ہم سمجھا رہے ہیں. ہم بت پرستوں کو موحد بنائیں گے، اپنی توحید لے کر بت پرستوں سے نہیں ملیں گے. کل بھی سمجھایا جا رہا تھا، آج بھی سمجھا رہے ہیں. کل بھی مولا علی نے بتایا تھا، آج ہم بتا رہے ہیں. کل علی نے بتایا تھا، آج اولاد علی بتا رہی ہے. کل غوث اعظم نے بتایا تھا، آج اولاد غوث اعظم بتا رہی ہے. کل مخدوم اشرف نے بتایا تھا، آج جامع اشرف بتا رہا ہے. آج جامع اشرف بتا رہا ہے. حضرات گرامی، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلیے. یہاں اس موڑ پر مجھ کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. نبی کریم سجدے میں، امام حسین پیٹھ پر. ایک بات بتاؤ، جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو کیا کیا نیچے ہوتا ہے؟ فرش پر ناک، ماتھا. جب ناک اور ماتھے کو زمین پہ رکھ دیا تو آگے کچھ دکھتا ہے کیا؟ سجدے کی حالت میں تم آنکھ کھول کے دیکھو، کچھ نہیں دکھے گا. سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں نماز نہیں چاہتی کہ خود کو دیکھو، وہ تو چاہتی ہے گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. واہ. تو خود کو دیکھنے کا چانس ہی ختم ہو گیا. تو ہم تو آگے نہیں دیکھ پاتے. نبی کریم کی پیٹھ پر کون بیٹھا ہے، سجدے ہی میں نبی پہچان گئے. سبحان اللہ. پیٹھ پیچھے کون ہے، نبی جان گئے. واہ. پیٹھ پیچھے کون ہے، نبی جان گئے. اب نہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کیا بات. بہرحال میں جو نقطہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، متعدد مقامات پہ بیان کر چکا ہوں. امام حسین پشت مبارک پر بیٹھے، نبی نے سجدے کو طول کر دیا. ہمیں سجدے کو طول کرنے کا کیا مطلب؟ سیدھے سیدھے بولو نا، تسبیح بڑھا دی. یعنی سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ 3 بار کہہ کے نبی سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کے اٹھا سکتے تھے، گنتی گن کے اٹھا سکتے تھے. اور جب پیٹھ پر امام حسین بیٹھ گئے، گنتی ختم ہو گئی، کاؤنٹنگ ختم، شمار کرنا بند. سبحان ربی اللہ، 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 سبحان ربی اللہ. منہ سے نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان. جب 25-30 مرتبہ کہہ چکے تو کہتے ہی رہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. زبان مبارک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ. اور